السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم گرامر پڑھیں گے۔ گرامر میں سب سے پہلے دیکھیں لفظ۔ دو یا دو سے زیادہ حرفوں کے ملنے سے بننے والی باہمانی آواز کو لفظ کہا جاتا ہے، یعنی حروف کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ لفظ۔ مثلاً رے، یہ میں نے ڈیش ڈالی ہے، بے، رے پلس بے کیا ہوتا ہے؟ رب۔ اسی طرح میں نے کتاب لکھا ہے، کاف تے الف اور بے، کتاب، پے الف نون اور چھوٹی یہ پانی۔ یہ جو پہلے ہیں یہ حروف ہیں اور ان حروفوں سے مل کر جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ لفظ۔ اس کے بعد ہے لفظ کی اقسام۔ لفظ کی پیارے بچوں مندرجہ ذیل دو اقسام ہیں، ایک ہے کلمہ اور دوسرا ہے محمل۔ اگلے پیج پہ چلیں۔ پیارے بچوں، کلمہ وہ الفاظ جن کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے کلمہ کہلاتے ہیں، مثلاً گلاس، کرسی، میز وغیرہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہے، لہٰذا یہ سب کلمے ہیں۔ ان کی مثالیں دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے، کتاب کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں کتاب سے۔ میں نے پانی پیا، پانی سے ہمیں اپنی پیاس کی ضرورت جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک میز ہے، میز ہمارے مختلف جگہ پہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کام میں ہم لاتے ہیں میز کو۔ اس کے بعد ہے محمل۔ وہ الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہوں انہیں محمل کہتے ہیں، مثلاً وانی، ووٹی، وانی، چیت وغیرہ۔ پیارے بچوں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، وانی کا کوئی معنی نہیں ہے، ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہے، چیت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اگلے پیج پہ چلیں، ان کی مثالیں دیکھیں۔ بیٹھو، پانی وانی پی لو، یعنی ہم عام زبان میں کہتے ہیں جی آ جائیں پانی وانی پی لیں، آ جائیں روٹی شوٹی کھا لیں۔ یہ جو آپ نے بات چیت کی اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ یہ میں نے 3 دی ہیں، بیٹھو، پانی وانی پیو، کیا تم نے روٹی ووٹی کھا لی ہے، بات چیت بے نتیجہ رہی۔ پیارے بچوں، یہ تو تھا کلمہ اور محمل جو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلیں، کلمہ کی اقسام۔ پیارے بچوں، کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلا ہے اسم، فعل اور حرف۔ آئیے اسم کی تعریف جانتے ہیں کیا ہے۔ وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو کیا کہلاتا ہے؟ اسم۔ جیسے اختر، پینسل، قلم، لاہور وغیرہ، یہ تمام نام ہیں۔ اس کی بھی اس طرح اگزامپل دینی ہے آپ نے، یعنی مثالیں دینی ہیں۔ میرا نام اسلم ہے، وہ لاہور گیا، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے 3 مثالیں دینی ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل۔ وہ کلمہ جو کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ فعل۔ یعنی جو آپ کام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ فعل۔ جیسے چلا گیا، بیٹھا تھا، لکھتا ہے وغیرہ کیا ہے؟ فعل۔ میں میز پر بیٹھا، جو بیٹھا ہے پیارے بچوں وہ ہے فعل، یعنی جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارا فعل ہے۔ اس کے بعد ہے حرف۔ وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو اور نہ فعل بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے، یعنی جو حرف ہے وہ نہ تو کوئی نام ہے کسی کا اور نہ ہی کوئی کام ہے، بلکہ یہ ناموں اور کاموں کا آپس میں ملاتا ہے کہ کیا کہلاتا ہے؟ حرف۔ مثلا کا، کے، کی، پر، تک، سے وغیرہ۔ اس کی بھی آپ نے اسی طرح مثالیں دینی ہیں۔ کتاب، میز پر ایک کتاب ہے، پر کے نیچے آپ نے جو ہے وہ خط کھینچ دینا ہے۔ اگلے پیج پر چلیں۔ اسم۔ اس کی اقسام بلحاظ معنی کے لحاظ سے پیارے بچوں اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، اسم معرفہ کہلاتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید، لاہور، محمد علی جناح۔ آپ نے بھی اس کی 3 مثالیں دینی ہیں۔ قرآن مجید مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، میں لاہور گیا، یا لاہور پاکستان کا جو ہے وہ تاریخی شہر ہے، اس طرح سے۔ اس کے بعد آگے چلیں، اسم نکرہ۔ وہ اسم جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کر اسم نکرہ کہلاتا ہے، مثلا آدمی، فوجی، دریا، کتاب وغیرہ۔ اس کی بھی آپ نے 3 مثالیں دینی ہیں۔ اگلے پیج کی طرف چلیں۔ پہلے پیارے بچوں ہم نے اسم کی اقسام بلحاظ معنی پڑھا تھا، بناوٹ کے لحاظ سے ہم پڑھیں گے۔ بناوٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ اسم کی 3 اقسام ہیں، اسم مصدر، مشتق اور جامد۔ اس میں یہ میں نے ایک گراف سا بنائی، آپ دیکھ لیں۔ آگے مصدر کی جو ہیں وہ آگے 2 اقسام ہیں، معروف اور مجہول۔ اگلے پیج پہ چلیں۔ اس میں مصدر وہ اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو لیکن اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق بہت سے الفاظ یعنی اسم اور فعل بن سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو اس میں مصدر ہے یہ خود کسی سے نہیں بنا، اس کا اپنا ایک وجود ہے، لیکن اس سے آگے جو ہیں وہ نام بھی بنتے ہیں اور کام بھی بنتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اس میں مصدر۔ اس میں زمانہ اور وقت معین نہیں ہوتا، یعنی زمانے کا کوئی جو ہے وہ وقت اور وقت کا اور زمانے کا کوئی جو ہے وہ معین یعنی مقررہ حدود نہیں ہے۔ جیسے کھیلنا سے کھیل، کھلاڑی، چلنا سے چال اور
پڑھنا سے پڑھائی وغیرہ، یعنی جو اصل لفظ ہے وہ کھیل ہے، کھیل جو ہے وہ ہم کھیلتے بھی ہیں، اور اس کو کیا کون کھیلتے ہیں؟ کھلاڑی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 مثالیں اس کی دینی ہیں۔ اس کے بعد مشتق، معنی، اس کے معنی ہے نکلا ہوا، وہ اسم جو کسی مخصوص قاعدے کے مطابق مصدر سے نکلا ہو لیکن اس سے کوئی اور کلمہ نہ بنے، یعنی یہ جو مصدر ہے یہ جو ہے وہ اس میں مصدر سے نکلا ہے اور اس سے جو ہے وہ آگے کوئی کلمہ نہیں بنتا، یعنی کوئی بھی آگے کلمہ نہیں ہم اس سے بنا سکتے۔ مثلا لکھنا سے لکھائی، یعنی جو لفظ تھا سب سے پہلا وہ مصدر سے بنا تھا، اور یہ جو مشتق ہے یہ مصدر سے بنا ہے اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں بن سکتا، یعنی لکھنا سے لکھائی، کھانا سے کھانے والا، کھایا ہوا یا کھائے گا وغیرہ، یہ اس میں مشتق ہے۔ اس کے بعد اس میں جامد، جامد کے بچوں معنی ہے جمع ہوا، منجمد۔ اس کے معنی سے جو ہے وہ آپ پہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ نہ تو کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی اور کلمہ بنتا ہے۔ جامد کے معنی ہے منجمد، جمع ہوا یا ٹھوس، وہ اسم جو نہ تو خود کسی کلمے سے بنا ہو، اس سے کوئی اور کلمہ بھی نہ بن سکے، اس میں جامد کہلاتا ہے۔ مثلا دوات، اب دوات جو ہے پیارے بچوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو مصدر ہے اس کے آگے نون کے ساتھ الف لگا دے تو مصدر بن جاتا ہے۔ ہر جو ہے وہ لفظ کے آگے اگر آپ الف لگاتے تھے نون لگاتے ہیں تو پیارے بچوں وہ مصدر نہیں بنتا۔ اب یہ دیکھیں دال واو الف اور تے دوات ہے، اگر ہم اس کے ساتھ نون الف کا اضافہ کر دیتے ہیں تو دواتنا کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میز ہے، میز کے ساتھ اگر ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں میزہ کبھی نہیں ہوا، کاغذہ بھی کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لفظ ہیں جو نہ تو کسی سے بنے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی اور لفظ یا کلمہ بنتا ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں آگے ہیں مصدر کی 2 اقسام ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اس میں مصدر معروف اور مصدر مجہول۔ پیارے بچوں معروف وہ مصدر ہے جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی کام کرنے والا ہمیں پتا ہو، جیسے اسلم نے خط لکھا، نعیم نے مرغی ذبح کی۔ اب ہمیں یہاں پہ پتا ہے کہ اسلم نے خط لکھا ہے اور نعیم نے مرغی ذبح کی ہے، یہ تو تھے معروف۔ اس کے بعد مجہول کی طرف آ جائیں، ایسا مصدر جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی کام کرنے والا ہمیں نہ پتا ہو، جیسے خط لکھا گیا، مرغی ذبح کی گئی۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ کس نے خط لکھا ہے اور کس نے مرغی ذبح کی ہے۔ پیارے بچوں یہ تو تھی گرامر، اچھی طرح آپ لکھ بھی لیں اس کو اور یاد بھی کر لیں، اور 3 جو ہے وہ سب کے ساتھ آپ نے مثالیں دینی ہیں۔